آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، یوکون۔ اس کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں تو بس ایک ہی چیز آتی ہے، سردی، شدید سردی۔ بالکل، اور وہ بھی کوئی عام سردی نہیں۔ جی، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو احساس ہوا کہ یہ کہانی صرف درجہ حرارت کی نہیں ہے، یہ تو انسانی نفسیات کی گہرائیوں تک جاتی ہے۔ تو آج ہم اصل میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس برفانی ویرانے میں ایسا کیا ہے جو کچھ لوگوں کو توڑ دیتا ہے اور کچھ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ یوکون کا سوال مطلب جغرافیہ کا سوال ہے ہی نہیں، یہ انسانی برداشت اور خود شناسی کا سوال ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو آپ سے ہر وہ چیز چھین لیتی ہے جس کے پیچھے ہم اپنی شہری زندگیوں میں چھپتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی چیز کی بات کرتے ہیں جو سب کے ذہن میں آتی ہے، وہ بے رحم سردی۔ اور ہم یہاں -10 یا 15 ڈگری کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہاں -40 ڈگری ایک عام بات ہے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ دیکھیں، یہ کوئی عام سردی نہیں ہے، اس کا تجربہ بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ -40 ڈگری پر ہوا آپ کی جلد پر جلن پیدا کرتی ہے، اور اگر آپ نے دھات کی کسی چیز کو ننگے ہاتھ سے چھو لیا تو آپ کی جلد فوراً اس سے چپک جائے گی۔ اچھا۔ سانس لینا تک مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوا اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ پھیپھڑوں میں جا کر تکلیف دیتی ہے۔ مطلب اگر آپ پانی کو ہوا میں اچھالیں تو وہ برف بن کر نیچے گرتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ لباس کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ میں نے فراسٹ بائٹ کا ذکر بار بار پڑھا ہے۔ یہ صرف جلد کا ٹھنڈا ہونا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ بہت بہت سنگین معاملہ ہے۔ فراسٹ بائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم کے ٹیشوز، یعنی آپ کی انگلیاں، ناک یا کان، وہ اندر سے جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر برف کے کرسٹل بن جاتے ہیں، اور اگر بروقت علاج نہ ہو تو خون کی روانی رک جاتی ہے اور اس حصے کو کاٹنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اللہ! اسی لیے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ لباس کی تہیں فیشن نہیں، زندگی اور موت کے درمیان آپ کی ڈھال ہیں۔ ان جسمانی مشکلات کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ ہے پولر نائٹ کا تصور۔ یہ کیا ہے؟ کیا واقعی مہینوں تک مکمل اندھیرا ہوتا ہے؟ اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جی، دراصل زمین اپنے محور پر تقریباً 23.5 ڈگری جھکی ہوئی ہے، تو اس جھکاؤ کی وجہ سے جب شمالی نصف کرہ سردیوں میں سورج سے دور ہوتا ہے تو آرکٹک سرکل کے اندر کے علاقوں میں سورج کئی ہفتوں یا مہینوں تک افق سے اوپر ہی نہیں آتا۔ کئی مہینوں تک؟ جی، یوکون کے کچھ شمالی علاقوں میں یہ دورانیہ 1 مہینے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ مکمل کالی رات نہیں ہوتی، دوپہر کے وقت چند گھنٹوں کے لیے ایک مدھم نیلی سی روشنی چھا جاتی ہے جسے سولر ٹوائلائٹ کہتے ہیں، لیکن آپ کو سورج نظر نہیں آتا۔ ایک منٹ، یہ تو سوچ کر ہی عجیب لگ رہا ہے۔ مطلب آپ کا جسم تو تھکاوٹ سے سونے کا مطالبہ کر رہا ہوگا، لیکن باہر 24 گھنٹے اندھیرا ہے، تو کیا آپ کا سلیپ سائیکل مکمل طور پر خراب نہیں ہو جاتا؟ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہوگا؟ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسانی جسم قدرتی طور پر روشنی اور اندھیرے کے چکر سے جڑا ہوا ہے۔ جب یہ چکر ٹوٹتا ہے تو ہماری باڈی کلاک خراب ہو جاتی ہے۔ اس سے نیند کے مسائل، توانائی کی کمی اور شدید مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اسے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ یہ مسلسل اندھیرا اور سناٹا ذہن پر ایک ایسا بوجھ ڈالتا ہے جو جسمانی سردی سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات سچ ہے کہ یوکون صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی مضبوطی کا بھی امتحان ہے۔ بالکل، اسی لیے وہاں کے پرانے باسی کہتے ہیں کہ یہاں ٹھنڈ تمہاری دشمن نہیں، تمہاری استاد ہے۔ یہ آپ کو نظم اور ضبط سکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر یوکون میں ایک سنہری اصول ہے، کبھی پسینہ نہ آنے دو۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جی، شہروں میں پسینہ آنا محنت کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں -40 میں پسینہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کے کپڑوں میں نمی جم جائے گی، آپ کا جسم تیزی سے ٹھنڈا ہوگا اور آپ ہائپوتھرمیا کا شکار ہو جائیں گے، جو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ واہ، یہ تو بالکل الٹی منطق ہے۔ مطلب آپ کو اتنا کام کرنا ہے کہ جسم گرم رہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ پسینہ آ جائے۔ صحیح۔
یہ تو اپنی جسمانی توانائی کو کنٹرول کرنے کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو صرف ٹھنڈ ہی سکھا سکتی ہے۔ یہ آپ کو اپنی حدود پہچاننا اور فطرت کا احترام کرنا سکھاتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے یہ سبق نہیں سیکھا، یوکون نے انہیں معاف نہیں کیا۔ اور تاریخ کا ذکر آیا ہے تو 1890 کی دہائی کے مشہور کلونڈائک گولڈ رش کی بات نہ کرنا تو ناممکن ہے۔ ہزاروں لوگ سونے کی چمک کے پیچھے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر وہاں پہنچے۔ یہ انسانی لالچ اور فطرت کی بے رحمی کا ایک زبردست ٹکراؤ تھا۔ لوگ امریکہ، یورپ، دنیا کے کونے کونے سے اپنا سب کچھ بیچ کر یوکون کے لیے نکل پڑے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ جائیں گے، ندیوں سے سونا نکالیں گے اور امیر ہو کر لوٹ آئیں گے، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس چیز کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ اعداد و شمار بھی ہیں جو بہت چونکا دینے والے ہیں۔ ایسا بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1,00,000 لوگوں نے کلونڈائک کا سفر شروع کیا، لیکن صرف 30 سے 40 ہزار ہی وہاں پہنچ پائے۔ جی، یہ بالکل درست ہے۔ باقی لوگ راستے میں ہی بیماری، بھوک، تھکن یا موسم کا شکار ہو گئے۔ مشہور چلکوٹ پاس کا راستہ اتنا خطرناک تھا کہ اسے مرے ہوئے گھوڑوں کی پگڈنڈی کہا جاتا تھا، کیونکہ ہزاروں گھوڑے سامان لے جاتے ہوئے کھائیوں میں گر کر مر گئے۔ اور انسانوں کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ اکثریت کو سونے کی بجائے برف میں غمنام قبریں ملیں۔ تو یہ کہاوت بالکل سچ ہے کہ یوکون انسان کی غلطی کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ ایسا ہے کہ یوکون کو ظالم یا بے رحم کہنا میرے خیال میں درست نہیں، وہ غیر جانبدار ہے۔ غیر جانبدار؟ جی، وہ نہ آپ کا دوست ہے نہ دشمن۔ وہاں کی زمین، موسم، دریا، وہ آپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہاں قدرت حکمران ہے اور انسان صرف ایک مہمان۔ یہ جگہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے کہ وہ کائنات میں کتنا چھوٹا اور غیر اہم ہے۔ اگر آپ اس کے قوانین کی پابندی کریں گے تو شاید بچ جائیں، ورنہ فطرت کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ قدرت آپ کی پرواہ نہیں کرتی۔ ایسے ماحول میں جہاں فطرت اتنی بے نیاز ہو، وہاں انسان کا انسان سے رشتہ کیسا ہوتا ہوگا؟ کیا لوگ ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے ہیں یا اور قریب آ جاتے ہیں؟ یہ بقا کا سب سے اہم سوال ہے۔ وہاں آپ اکیلے زندہ نہیں رہ سکتے۔ شہروں کی طرح وہاں سپر مارکیٹ یا ہسپتال ہر کونے پر تو ہوتے نہیں۔ زندگی کا انحصار شکار، ماہی گیری اور ایک دوسرے کی مدد پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ لوگ برف کی موٹی تہ میں سوراخ کر کے مچھلیاں پکڑتے ہیں، جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور ہر چیز کو بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں۔ وہاں کوئی چیز ضائع نہیں کی جاتی۔ اور اسی ضرورت نے وہاں ایک بہت مضبوط سماجی ڈھانچہ بنایا ہے۔ جی ہاں، وہاں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے، اور یہ جاننا صرف نام تک محدود نہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضروریات اور مشکلات کو سمجھنا ہے۔ ایک بہت خوبصورت بات جو وہاں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک کا چولہا ٹھنڈا پڑ جائے تو پورا گاؤں حرارت بن کر پہنچ جاتا ہے۔ واہ! اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک خاندان مشکل میں ہے تو باقی سب اس کی مدد کو آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کل وہی مشکل ان پر بھی آ سکتی ہے۔ لیکن کیا اس کا ایک منفی پہلو بھی نہیں ہے؟ جب آپ اتنے کم لوگوں کے ساتھ ایک بند کمیونٹی میں رہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں اور اختلافات بہت بڑے مسائل نہیں بن جاتے ہوں گے؟ کیا وہاں پر پرائیویسی جیسی کوئی چیز ممکن ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ زندگی کا ایک چیلنج ہے۔ یقیناً جب لوگ اتنے قریب رہتے ہیں تو ذاتی معاملات چھپے نہیں رہتے اور چھوٹے موٹے تنازعات بھی ہو سکتے ہیں۔ پرائیویسی کا تصور شہروں سے بہت مختلف ہے، لیکن بقا کی ضرورت ان تمام چیزوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ان کا ایک دوسرے پر انحصار ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہاں دوستی صرف ساتھ وقت گزارنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کی زندگی کی ذمہ داری لینا ہے۔ اس سخت ترین دنیا میں انسان صرف انسان کے سہارے ہی جی سکتا ہے۔ ٹھنڈ، تاریخ کی سختیاں اور کمیونٹی پر انحصار، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک اور چیز کا ذکر ملتا ہے جسے یوکون کا سب سے بڑا چیلنج کہا گیا ہے: خاموشی۔ ایک ایسا سناٹا جو بقول وہاں کے لوگوں کے کانوں میں چیختا ہے۔ یہ یوکون کا سب سے گہرا اور نفسیاتی پہلو ہے۔ جب تازہ برف گرتی ہے تو وہ آواز کو جذب کر لیتی ہے۔ آپ کو میلوں تک کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، نہ ٹریفک کا شور، نہ لوگوں کا ہجوم، صرف ہوا کی سرسراہٹ یا آپ کے اپنے دل کی دھڑکن۔ اس مکمل خاموشی میں
انسان اپنی سوچوں سے بھاگ نہیں پاتا۔ شہر میں تو ہزار چیزیں ہوتی ہیں دھیان بھٹکانے کے لیے، فون، ٹی وی، دوست، کام۔ وہاں جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو انسان کا سامنا خود اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ لمحہ ہے جو فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اس خاموشی کے آئینے میں انسان کو اپنی کمزوریاں، اپنے خوف، اپنی ناکامیاں، سب کچھ بہت واضح نظر آنے لگتا ہے۔ اچھا۔ بہت سے لوگ جو بڑے خواب لے کر آتے ہیں وہ اسی خاموشی سے ہار جاتے ہیں۔ وہ اس اندرونی شور کو برداشت نہیں کر پاتے اور چند مہینوں میں ہی واپس بھاگ جاتے ہیں۔ شہروں کی چہل پہل اور آسان زندگی انہیں واپس بلا لیتی ہے۔ جی، تو یہ خود شناسی کا ایک بہت شدید عمل ہے۔ یوکون آپ سے ہر بیرونی سہارا چھین لیتا ہے اور پھر جو باقی بچتا ہے وہی آپ کا اصل وجود ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے یہی خاموشی قید نہیں بلکہ آزادی بن جاتی ہے۔ وہ ہجوم اور مصنوعی زندگی کے شور سے دور خود کو اور قدرت کو ایک نئے رشتے میں ڈھال لیتے ہیں۔ ان کی سوچ میں وقت کے ساتھ ایک عجیب سادگی آ جاتی ہے۔ سادگی؟ جی، ان کی خوشیاں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جڑ جاتی ہیں۔ جیسے کہ؟ جیسے سخت سردی میں جلتے ہوئے الاؤ کی گرمی، ایک کپ گرم چائے، یا کئی ہفتوں کے اندھیرے کے بعد سورج کی پہلی کرن کا نظر آنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں بن جاتی ہیں۔ وہ زندگی کی قدر کرنا سیکھ جاتے ہیں، نہ کہ زندگی کی چیزوں کی۔ اور ان تمام مشکلات اور قربانیوں کے بعد قدرت انہیں ایک انعام بھی دیتی ہے، ایک ایسا منظر جس کا ذکر ہر جگہ بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے، قطبی روشنیاں یعنی ناردرن لائٹس۔ جی، اورورا بوریالس۔ یہ ایک ایسا جادوئی منظر ہوتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جب رات کے اندھیرے میں آسمان پر سبز، گلابی، نیلے اور بنفشی رنگوں کی لہریں رقص کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ دنیا کسی اور سیارے کا حصہ ہے۔ یہ تمام تھکان اور مشکلات بھلا دینے والا لمحہ ہوگا، ہے نا؟ یقیناً، بہت سے لوگ صرف اسی ایک منظر کے لیے وہاں کی سختیاں برداشت کرتے ہیں۔ اس لمحے میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کائنات کی ایک عظیم و شان تخلیق کا حصہ ہیں۔ یہ منظر انہیں یاد دلاتا ہے کہ اس بے رحم سرزمین میں ایک ایسی نایاب خوبصورتی بھی ہے جس تک پہنچنے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یوکون آپ کو ایک دوراہے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ بالکل، یوکون ایک حتمی فیصلہ سناتا ہے۔ یا تم ٹوٹ کر بکھر جاؤ گے یا پھر کندن بن کر ٹھہر جاؤ گے۔ یہاں درمیانی کوئی راہ نہیں۔ جو لوگ وہاں ٹھہر جاتے ہیں ان کا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ آپ کو ان کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون نظر آئے گا۔ وہ شکایت نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ زندگی مشکل ہے، مگر وہ اس مشکل سے نمٹنے کا ہنر سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ یوکون انہیں سکھاتا ہے کہ حقیقی خوشی اور سکون سہولتوں میں نہیں بلکہ چیلنجز پر قابو پانے میں ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو کے آغاز والے سوال پر واپس آتے ہیں۔ کیا یوکون واقعی ایک خوفناک مقام ہے؟ اب مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں میں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے یقیناً خوفناک ہے جو آسائشوں کے عادی ہیں اور اپنی ذات کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یوکون نہ اچھا ہے نہ برا، یہ صرف ایک کڑا امتحان ہے، اور ہر امتحان ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو چنتا نہیں بلکہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ خود کو پہچانیں۔ یہ آپ کو آپ کا اصل چہرہ دکھاتا ہے بغیر کسی جھوٹ یا بناوٹ کے۔ اسی لیے کچھ لوگ وہاں سے رو کر بھاگ جاتے ہیں اور کچھ مسکرا کر وہیں بس جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے، اور یہیں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر یوکون ایک آئینہ ہے جو انسان کو اس کا اصل چہرہ دکھاتا ہے تو اس آئینے میں انہیں کیا نظر آئے گا؟ یہ صرف یوکون کا سوال نہیں، یہ ہر اس شخص کا سوال ہے جو اپنی حقیقی شناخت کو تلاش کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی برفانی ویرانے میں ہو یا کسی پرہجوم شہر میں۔